آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، میں ہوں سیما ناظرین۔ اب خبریں تفصیل سے۔ تیسرے مرحلے کی اکیڈمک آڈٹ رپورٹ یونیورسٹی انتظامیہ نے جاری کر دی ہے، جس میں ضلع کے 19 کالجز ایسے پائے گئے جنہیں کوئی بھی گریڈ نہیں مل پایا۔ گزشتہ 3 سالوں میں پہلی مرتبہ یونیورسٹی انتظامیہ نے ایفیلیٹڈ کالجز کا اکیڈمک آڈٹ کروایا۔ پہلے مرحلے میں 271 کالجز کا آڈٹ کیا گیا، دوسرے مرحلے میں 102 اور تیسرے مرحلے میں 21 کالجز کی اکیڈمک آڈٹ رپورٹ ظاہر کی گئی۔ تیسرے مرحلے کی آڈٹ رپورٹ میں 21 میں سے 19 کالجز ایسے پائے گئے جنہیں A, B, C, D ان چاروں گریڈ میں سے کوئی بھی گریڈ نہیں مل پایا ہے۔ گو کہ کالجز شروع کرنے کی اجازت حکومت یا سوایتا پریشد کی جانب سے دی جاتی ہے، مگر ان کالجز میں تعلیم کا معیار، میرٹ کی جانچ کروانا یونیورسٹی انتظامیہ کی ہوتی ہے۔ وائس چانسلر نے آڈٹ رپورٹ ظاہر کرنے کے بعد اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یونیورسٹی انتظامیہ اپنے فرائض بخوبی انجام دینا جانتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 19 کالجز جنہیں کوئی بھی گریڈ نہیں مل پایا ہے، ان اداروں میں افرادی قوت اور دیگر بنیادی سہولتوں کی جانچ کے بعد ہی داخلوں کے لیے گنجائش مقرر کرنے یا پھر داخلہ ہی نہ دینے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ میونسپل لینڈ بینک قائم کیا جائے۔ اسی طرح شہر میں موجود 30 سال پرانی سبھی عمارتوں کا اسٹرکچرل آڈٹ کروایا جائے۔ یہ ہدایت میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شری کانت نے متعلقہ افسران کو دی۔ گزشتہ روز میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شری کانت نے سبھی HODs کی ایک اہم میٹنگ اسمارٹ سٹی دفتر کے ہال میں طلب کی اور ہر شعبے کے کام کاج کا جائزہ لیا۔ اس دوران انہوں نے میونسپل افسران کو ہدایت دی کہ گروارے اسٹیڈیم پر ڈمپ کی گئی سبھی اسکریپ گاڑیاں وہاں سے فوری ہٹوائی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ کھیل کے میدان صرف کھیلوں ہی کے لیے استعمال کیے جائیں، وہاں دوسری کسی قسم کی کوئی بھی ایکٹیویٹی برداشت نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح بارش کے موسم میں کسی بھی جانی یا مالی نقصان سے بچنے کے لیے شہر میں موجود 30 سال سے پرانی سبھی عمارتوں کا اسٹرکچرل آڈٹ کروانے کی انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت دی۔ واضح رہے کہ گزشتہ جمعہ کو منعقدہ پریس کانفرنس کے درمیان ہمارے نمائندوں نے شہر میں موجود بوسیدہ عمارتوں کی جانب ان کی توجہ دلائی تھی، جس پر انہوں نے سنجیدگی سے غور کرنے کے بعد متعلقہ افسران کو یہ حکم دیا۔ اسی طرح انہوں نے میونسپل کارپوریشن کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے HODs کو بھی یہ ہدایت دی کہ شہر میں میونسپل کارپوریشن کی اپنی ملکیت کی کتنی زمینیں موجود ہیں، ان میں سے کتنی ہیں، کتنے اوپن اسپیسز ہیں اور کتنی زمینوں پر میدان بنے ہوئے ہیں، ان سبھی سے متعلق ریکارڈ تیار کیا جائے اور AMC کا اپنا لینڈ بینک قائم کیا جائے۔ اسی طرح انہوں نے سبھی HODs کو یہ بھی ہدایت دی کہ وہ اپنے شعبے کے تحت سال بھر کون کون سے کام کیے جانے ہیں اس کی منصوبہ بندی کی جائے۔ انہیں یومیہ ڈائری مینٹین کرنے کی بھی ہدایت دی گئی۔ اسی طرح اسٹیبلشمنٹ ڈپارٹمنٹ کے افسران کو کلاس 3 ملازمین کی تربیت کے لیے مختلف ورکشاپس منعقد کرنے کی بھی ہدایت دی۔ میونسپل کمشنر کے مطابق اگلا دور الیکٹرک وہیکلز کا ہوگا، لہٰذا ابھی سے اس کی تیاریاں کی جانی چاہیے اور ای وہیکلز کی چارجنگ کے لیے شہر میں مختلف مقامات پر ای وہیکل چارجنگ پوائنٹس کی نشاندہی کی جائے۔ اس میٹنگ میں ایڈیشنل میونسپل کمشنر رنجیت پاٹل، سوربھ جوشی اور دیگر سبھی HODs شریک تھے۔ گھاٹی اسپتال کے احاطے میں موجود امپلائیز کوارٹرز جن کی حالت خستہ ہو چکی ہے، انہیں منہدم کیا جا رہا ہے، جس کا آغاز گزشتہ روز سے کیا گیا۔ واضح رہے کہ گھاٹی اسپتال کے احاطے میں حکومت و انتظامیہ نے آج سے کئی دہائیوں قبل ملازمین کے لیے کوارٹرز تعمیر کروائے تھے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ عمارتیں بوسیدہ ہوتی چلی گئیں اور جگہ جگہ سے ٹوٹنے بھی لگی تھیں۔ اس کے باوجود کئی غیر متعلقہ شہریان ان کوارٹرز میں غیر قانونی طریقے سے رہ رہے تھے۔ سابق ڈپٹی ڈین ڈاکٹر شیواجی سکرے نے اس جانب توجہ دیتے ہوئے ان کوارٹرز میں رہنے والے مکینوں کی فہرست بنائی، جس کے بعد ان کوارٹرز میں کئی غیر متعلقہ شہریان کے سکونت پذیر ہونے کا معاملہ منظر عام پر آیا، لہٰذا انہیں نوٹسز جاری کی گئی تھیں اور ایک لمبے عرصے کے بعد ان کوارٹرز کو خالی کروانے میں گھاٹی انتظامیہ کو کامیابی ملی، جس کے بعد اب ان عمارتوں کو توڑنے کا عمل گزشتہ کل سے شروع کر دیا گیا۔ اس موقع پر میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر وجے کلیانکر، ڈاکٹر بھارت سونونے، ڈاکٹر کیلاش زنے، ڈاکٹر سدھیر چودھری،
BNC ڈپارٹمنٹ کے ڈپٹی انجینئر KMR سید، ایڈوائزری کمیٹی کے سابق رکن مکند پھلارے، اکشے ہندراؤ، RMO ڈاکٹر سلطان اور دیگر موجود تھے۔ میونسپل کمشنر جی شریکانت نے ہرش نگر میں موجود میونسپل اسکول کی بند عمارت کا معائنہ کیا اور متعلقہ افسران کو ضروری ہدایت دی۔ واضح رہے کہ شہر میں موجود خستہ حال خانگی پراپرٹیز کے علاوہ اس طرح کی میونسپل کارپوریشن کی اپنی ملکیت کی بوسیدہ عمارتوں کا بھی میونسپل کمشنر جائزہ لے رہے ہیں۔ گزشتہ روز انہوں نے ہرش نگر علاقے میں موجود میونسپل اسکول کی بند عمارت کا معائنہ کیا جو بوسیدہ ہو چکی ہے۔ اس کے در و دیوار کئی جگہ سے ٹوٹ گئے ہیں۔ اس جگہ پر شہریان کو طبی سہولتیں فراہم کروانے کی غرض سے میونسپل ہاسپٹل کے لیے عمارت تعمیر کرنے کی تجویز متعلقہ کمیٹی کے سامنے رکھنے کی ہدایت انہوں نے متعلقہ افسران کو دی۔ اس کمیٹی میں میونسپل کمشنر کے علاوہ ایڈیشنل میونسپل کمشنر، میونسپل ہیلتھ آفیسر اور میونسپل سٹی انجینئر بھی شامل ہیں۔ اس کمیٹی کی میٹنگ میں یہ طے کیا جائے گا کہ اس جگہ پر دواخانہ قائم کیا جائے یا پھر سے یہاں اسکول ہی شروع کیا جائے۔ اس موقع پر ایڈیشنل کمشنر رنجیت پاٹل، سوربھ جوشی، سٹی انجینئر AB دیشمکھ، ڈپٹی ڈائریکٹر آف ٹاؤن پلاننگ منوج گرجے، میونسپل ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر پارس منڈلیچا، ایگزیکٹو انجینئر RN سندھا، وارڈ انجینئر فاروق خان اور PRO احمد توصیف بھی موجود تھے۔ اس کے بعد میونسپل کمشنر نے اپنے قافلے کا رخ مرغی نالے کی جانب موڑ دیا اور نالے پر موجود برج کو کشادہ کرنے سے متعلق تبادلہ خیال کیا۔ اسی طرح ہرش نگر علاقے میں تعمیر کی جا رہی اسپتال کی عمارت کا بھی انہوں نے جائزہ لیا اور متعلقہ افسران کو ضروری ہدایتیں دیں۔ راشٹروادی کانگریس پارٹی کے 24ویں یوم تاسیس پر آج شہر میں مختلف پروگرامز منعقد کیے گئے۔ NCP کے 24ویں یوم تاسیس پر آج پارٹی کے شہر صدر خواجہ شرف الدین ملا کے ہاتھوں راشٹروادی بھون میں پرچم کشائی کی رسم ادا کی گئی۔ اس کے بعد یہاں اور اطراف میں شجرکاری بھی کی گئی اور مختلف قسم کے پودے لگائے گئے۔ ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے ان پودوں کو پروان چڑھانے کا پارٹی ورکرز و عہدیداران نے عزم بھی کیا۔ پارٹی ورکرز میں مٹھائیاں بھی تقسیم کی گئیں۔ اس موقع پر پارٹی کے عہدیداران اور ورکرز بڑی تعداد میں موجود تھے۔ آج اپنے پارٹی کو 24 سال ہو گئے کاکا، آج اپن 25 سال ہونے جا رہے اور ایک اپنی پارٹی 15 سال اور 17 سال اپن سत्ता میں رہے اور سत्ता میں سارے سماج کو لے کے اپنی پارٹی نے ایک بہت بڑا کام کری۔ آدرنیہ پوار صاحب ایک سارے سماج کو لے کر آج وہ ہندوستان میں ایک کام کر رہے، مگر ذاتی وادی پارٹی ان کو دیکھے نہیں جا رہا۔ ان کو صرف ٹارگیٹ آدرنیہ پوار صاحب ہے۔ ایک ہی ایسا نیتا ہے کہ سارے سماج کو، سارے نیتا کو، پورے ہندوستان کو ایک جگہ لا رہا۔ یہاں شہر میں 4 دن پہلے اپنے نیتا آئے، کوئی کسی پارٹی کو نہیں بلا کر شہر کے اندر کھیت کاریا کو، فیکٹری والوں کو ان کی بیٹھک لی، سب کے سن کر لیے۔ شہر میں صفائی انتظامات بہتر بنانے کی غرض سے میونسپل کارپوریشن کے صفائی ملازمین 2 دن کے اسٹڈی ٹور کے لیے اندور جا رہے ہیں۔ یہ اطلاع ڈپٹی میونسپل کمشنر و گھن کچرا پروجیکٹ چیف سومناتھ جادھو نے دی ہے۔ واضح ہے کہ اندور میونسپل کارپوریشن انتظامیہ نے صفائی معاملے میں نمایاں مقام حاصل کیا ہوا ہے، لہٰذا اندور پیٹرن پر شہر میں بھی صفائی انتظامات کس طرح سے بہتر بنائے جا سکتے ہیں، اس کی اسٹڈی کے لیے میونسپل کارپوریشن کے 30 صفائی ملازمین 12 جون کو 2 روزہ دورے پر اندور جا رہے ہیں۔ اپنے اسٹڈی ٹور کے درمیان یہ ملازمین وہاں گھروں سے نکلنے والے کچرے کو کس طرح سے جمع کر کے پروسیسنگ سینٹرز تک پہنچاتے ہیں، ہوٹل ویسٹ اور گارڈن ویسٹ کو کس طرح ڈی سینٹرلائز کیا جاتا ہے، ٹوئن بین سیکشن کس طرح سے شہر کو صاف رکھنے میں کارآمد ثابت ہوتا ہے، اندور کارپوریشن کے ملازمین سیوریج لائنز کی صفائی کس طرح سے کرتے ہیں، صفائی کاموں میں میکینیکل سیکشن کیا رول ادا کرتا ہے، صبح و شام 2 وقتوں میں کس طرح سے صفائی کام مینیج کیے جاتے ہیں، سلاٹر ہاؤس اور دیگر سینیٹری لائنز میں جمع ہونے والے کچرے پر کس طرح سے کمپوسٹنگ پروسیس کیا جاتا ہے، ان تمام باتوں سے متعلق جانکاری حاصل کریں گے اور شہر کے صفائی نظام کو بہتر بنانے میں یہ معلومات کتنی کارگر ثابت ہوگی، اس کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ اس اسٹڈی ٹور میں صفائی ملازمین کے علاوہ میکینیکل سیکشن کے ملازمین بھی شامل رہیں گے۔ اس طرح کی اطلاع ڈپٹی میونسپل کمشنر و گھن کچرا پروجیکٹ چیف سومناتھ جادھو نے گزشتہ روز میونسپل کمشنر کی موجودگی میں صحافیوں کو دی۔ ضلع پریشد کی آمدنی میں اضافے کے لیے ضلع میں موجود ZP کی ملکیت والی اراضیات کو BOT طرز پر ڈیولپ کرنے کا
फैसला इंतजामिया ने किया है। लिहाजा जेडपी मुलाजमीन को तरबियत के लिए पुणे भिजवाया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि शहरी व देही मकामात पर ज़िला परिषद की कई कीमती ज़मीनात हैं, मगर उनकी देख रेख न होने के सबब उन पर नाजायज़ कब्ज़े होने लगे हैं। पैठन और गंगापुर ग्राम पंचायत की कई कीमती ज़मीनें ज़िला परिषद के हाथ से जा चुकी हैं। लिहाजा इन प्रॉपर्टीज़ के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ ज़िला परिषद इंतज़ामिया की आमदनी में इजाफे की गर्ज से CEO विकास मीना ने इन अराज़ियात को BOT तर्ज पर डेवलप करने का फैसला किया है, जिसके लिए ज़िला परिषद मुलाजमीन को ट्रेनिंग के लिए पूना भिजवाया जा रहा है। CEO की हिदायत पर ZP मुलाजमीन ने 58 प्रॉपर्टीज की फहरिस्त बनाई है और ऐसी दीगर प्रॉपर्टीज की भी तलाश जारी है। आकाशवाणी और दूध डेयरी चौराहों के सिग्नल का मसला फौरी हल किया जाए। बसूरत दीगर जवाहर नगर नागरिक कृति समिति रास्ता रोको एहतजाज करेगी। ये इंतबा मुताल्लिका कमेटी के जिम्मेदारान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। नाजरीन, जालना रोड पर बढ़ रहे सड़क हादसात पर काबू पाने के लिए पुलिस इंतजामिया ने आकाशवाणी और दूध डेयरी चौक का सिग्नल बंद करके वहां सिर्फ क्रांति चौक से सेवन हिल और सेवन हिल से क्रांति चौक जाने आने वाले रास्ते ही शुरू रखे थे, जिसकी वजह से इस चौराहे की दूसरी जानिब आने जाने के लिए व्हीकल सवारों को मुख्तलिफ परेशानियों का सामना है और उन्हें पूरा एक चक्कर लगाकर अपनी मंजिल तक पहुँचना पड़ रहा है, जिससे न सिर्फ ईंधन ज़्यादा लग रहा है बल्कि वक्त भी बर्बाद हो रहा है। लिहाजा जवाहर नगर नागरिक एक्शन कमेटी की जानिब से पुलिस महकमे से ये अपील की गई है कि यहाँ सिग्नल का मसला मुस्तकिल तौर पर हल किया जाए, बसूरत दीगर वो लोग रास्ता रोको एहतजाज करेंगे। नमस्कार, मी नंदकुमार गवळी, जवाहर कॉलनी नागरिक कृती समितीतर्फे आकाशवाणी चौक व अमरप्रीत चौक खुला करा यासाठी आम्ही CP साहेबांना निवेदन दिले होते। त्यावर त्यांनी 7 दिवसाच्या प्रायोगिक तत्वावर आम्ही आकाशवाणी व अमरप्रीत चौक खुला करू असे आश्वासन दिले होते। 2 दिवसापूर्वी हा प्रयोग राबविण्यात आला, परंतु पोलीस प्रशासनाच्या निष्काळजीपणाने किंवा त्यांचे इच्छा नाही असं आम्हाला वाटलं। त्यांनी कुठलाही उपाय किंवा पर्याय हा तिथं वापरला नाही, त्यामुळे तिथं तो प्रयोग फसला असं माझं म्हणणं आहे। तरी माझी पोलीस प्रशासन आयुक्त साहेबांना विनंती आहे की कायमस्वरूपी हा आकाशवाणी चौक अमरप्रीत चौक ओपन होईल यासाठी तुम्ही काहीतरी उपाय किंवा योजना असं राबवा आणि कायमस्वरूपी हा रोड खुला राहील अशी आमची विनंती। यानंतर 7 दिवसाच्या प्रयोगानंतर त्यांनी कधी रोड ओपन नाही केला तर लोकशाही पद्धतीने आम्ही जालना रोड करणार आहे, रास्ता रोक करणार आहे आणि त्यापूर्वी नाही झालं तर मी स्वतः आत्मदहन करण्याचा इशारा देणार आहे आणि याची सर्वस्वी जबाबदारी पोलीस प्रशासनाची आहे। शिवसेना उद्धव ग्रुप के उस्मानाबाद के MP ओम प्रकाश राजे निम्बालकर को एक टिप्पर ने उड़ाने की कोशिश की, मगर वह वक्त पर सड़क से नीचे कूद पड़े, जिसके सबब उनकी जान बच गई। उन्होंने इस मामले की शिकायत मुताल्लिका पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई है। MP ओम प्रकाश राजे निम्बालकर ने इस हादसे के बाद अपने तासुरात का इजहार करते हुए कहा कि आम आवाम की दुआएं उनके साथ थीं, जिसके सबब वो बाल बाल बच गए, मगर उन्होंने मौत को बहुत ही करीब से देखा है। तफसीलात के मुताबिक वो हमेशा ही की तरह सुबह के वक्त गोवर्धनवाड़ी तीर रास्ते पर वर्जिश और रनिंग कर रहे थे कि एक तेज रफ्तार टिप्पर के ड्राइवर ने गाड़ी उन पर चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वक्त पर वो सड़क से नीचे कूद पड़े, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई। उन्होंने उस टिप्पर का पीछा किया और एक शख्स को धर दबोचा, जिसे मुतालिका पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। नेहमीप्रमाणे परवा दिवशी 8 तारखेला मी सकाळी रनिंगसाठी माझ्या राहत्या घराच्या बाहेर पडलो होतो आणि रनिंग संपून मी घराच्या दिशेनं येत होतो। माझं रनिंग करत असताना किंवा वॉकिंग करत असताना नेहमीची सवय अशी आहे की मी ज्या दिशेनं गाडी समोरून येते त्याच कडेला मी रस्त्याच्या साईड पट्टीवर जागा असते तिथून मी नेहमी चलत असतो किंवा रनिंग करत असतो। त्या पद्धतीनं मी घराकडे येत होतो। मग अशा परिस्थितीमध्ये मोठ्यानं मला आवाज यायला लागला गाड्याचा, टायरचा आणि गाडीचा, इंजिनचा। मला समोर तर गाडी कुठली दिसत नव्हती, म्हणून मी सहज म्हणलं की बाबा पाठीमागनं कुठली गाडी येते का, म्हणून मी पाठीमागं नजर केली तर एक डंपर अतिशय भरधाव वेगानं माझ्या दिशेने येताना मला दिसला। आणि माणसाला काय होतं, समोरनं वाहन आल्यावर लक्षात येत नाही उजवीकडे जावं का डावीकडे जावं, त्याच्यात जे सुचतं त्या पद्धतीनं मी पटकन रस्त्याच्या खालच्या बाजूला उडी मारली आणि तेवढ्यात त्या गाडीचं टायर जेव्हा रस्त्याच्या खाली आलं तेव्हा त्या चालकाच्या लक्षात आलं की आपली गाडी इकडे येते। मग त्याने गाडीचं स्टेअरिंग वळवलं। मला वाटतं तो त्या चालकाला म्हणजे त्याच्या हातात मोबाईल होता
आणि पोलिसांनी सुद्धा त्याला विचारल्याच्यानंतर त्यानं कुणाला तरी फोन लावत होता. मला वाटते तेवढ्या वेळामध्ये ती गाडी पलीकडचा रस्ता सोडून अलीकडे आली. पण असो, वाहन चालवताना अशा पद्धतीनं निष्काळजीपणा करणं गैर आहे. एवढंच नाही, ते झाल्याच्या नंतर त्यानं थांबायचं सोडून तो तसाच गाडी पळवत पुढं चालला. मी मागं येणाऱ्या एका जी मोटरसायकल होती त्याला विनंती केली, त्याची मोटरसायकल घेतली आणि मग त्या टिप्परचा पाठलाग केला. पण तो टिप्पर इतक्या भरधाव वेगानं होता. फक्त एक गोष्ट चांगली घडली की रेल्वेचं फाटक पडलेलं असल्यामुळं त्याला तिथून पुढं जाता आलं नाही आणि मग तिथं मला तो सापडला आणि मग रीतसर कारवाई करून पोलिसांच्या ताब्यात त्याला दिलं आहे. असो, पण सगळ्यात महत्त्वाचं की सामान्य माणसाचे आशीर्वाद आणि कैलासवासी पवनराजे निंबाळकर साहेबांनी जी मला शिकवण दिली आहे किंवा सामान्य माणूस जिथं अडचणीत असेल तिथं प्रत्येक ठिकाणी आपण त्याच्या कामाला पडलं पाहिजे. मला वाटतं ह्या शिकवणीच्या जोरावर जी पुण्याची शिदोरी गोळा केली होती तीच खऱ्या अर्थानं कामाला आली. पण आणि आज आपल्या सगळ्याच्या समक्ष मी ह्या ठिकाणी बाईट द्यायला उभा आहे आणि खरं म्हणजे असा प्रकार कधी माझ्या आयुष्यात मला म्हणजे जाणवलंच नव्हतं. अशा इतका भयंकर तो प्रकार होता. माणसाला मरण डोळ्याच्या समोर काय असतं मला वाटतं ते मला अनुभवायला मिळालं. सिल्लोड शहर में एक बुलहवस नौजवान ने अपने ही दोस्त की 7 साला लड़की का जिस्मानी इस्तेसाल करने का शर्मनाक वाकया मंजर-ए-आम पर आया है. मुतासरा लड़की की वालिदा की शिकायत पर पुलिस ने खाती को गिरफ्तार कर लिया है. खाती मुलजिम का नाम शेख मुनव्वर उर्फ मन्नू बताया जा रहा है, जो मुतासरा लड़की के वालिद का एक दोस्त है. तफसीलात के मुताबिक सिल्लोड ईदगाह नगर इलाके की साकिन इस 7 साला मासूम बच्ची को उस बुलहवास शख्स ने 50 रुपये देने का लालच दिया और उसे अपने घर ले जाकर उसके साथ ज़बरदस्ती की और भूख मिटाने के बाद उसे धमकी दी कि वो इस मामले की शिकायत किसी से न करे, बसूरत दीगर वो उसे जान से मार देगा. जिस पर खौफ के मारे इस मासूम लड़की ने ये मामला किसी को नहीं बताया. मगर जब उसे तकलीफ होने लगी तो उसकी माँ उसे दवाखाना ले गई तो सारा मामला मंजर आम पर आया, जिस पर उसकी वालदा सीधे सिल्लोड सिटी पुलिस स्टेशन पहुंची और उस बुलहवास नौजवान के खिलाफ केस दर्ज करवाया. खाती शख्स को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है. मामले की जांच पुलिस इंस्पेक्टर शेष राव उदार की रहनुमाई में PSI नालंदा लांडगे कर रही हैं. इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यही खत्म होता है. कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ. तब तक के लिए मैं सीमा नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहती हूँ. खुदा हाफिज़.